ان الذین یأکلون اموال الیتامی، جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، یتیموں کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، ظلماً ان کے اوپر ظلم کرتے ہوئے ان کے مالوں کو ہڑپ کر لیتے ہیں، کھاتے ہیں، مزے کے ساتھ رہتے ہیں، خوشی کے ساتھ رہتے ہیں، وہ ان کے مالوں کو اپنا مال سمجھ کر اچھے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، یتیموں کا مال لوٹ کر کے وہ اپنا مال سمجھ کر کے اچھی اچھی سواریاں خرید رہے ہیں، یتیموں کے مال کو لوٹ کر کے وہ اپنا مال سمجھ کر بڑی بڑی سائٹ خرید رہے ہیں، یتیموں کے مال کو لوٹ کر کے وہ اپنا مال سمجھ کر بڑی بڑی بلڈنگیں خرید رہے ہیں، بڑی بڑی اپارٹمنٹیں بنا رہے ہیں، وہ یتیموں کے مال کو لوٹ کر کے وہ اپنا مال سمجھ کر اچھی اچھی غذائیں کھا رہے ہیں، اچھا اچھا کپڑا پہن رہے ہیں، اچھی اچھی جگہ پھر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا بزرگان محترم، یہ دنیا ہی میں اللہ پاک یہ اعلان کر رہے ہیں انما یأکلون فی بطونہم نارا، اے انسانوں کان کے پردے کھول کر سن لو، تم دنیا میں رہتے ہوئے یتیم بچوں پر ظلم کر کے، یتیم بچوں کا مال لوٹ کر کے، یتیم بچوں کے جائیداد کو لوٹ کر کے، یتیم بچوں کی چیزوں کو لوٹ کر کے تم مزے میں ہو، تم عیش و عشرت کے ساتھ زندگی کو گزار رہے ہو۔ یاد رکھو تم ان کا مال جو لوٹ کر تم جو غذا خرید کر کے کھا رہے ہو، جو غذا تمہارے پیٹ میں جا رہی ہے، حقیقت میں وہ غذا نہیں ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انما یأکلون فی بطونہم نارا، حقیقت میں تم اپنے پیٹ میں آگ کے ڈال رہے ہو۔ گزشتہ جمعہ ہم نے کہا تھا بات کرتے کرتے وقت ختم ہو چکا تھا، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے کے شروع میں جو آیت تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ پاک کے ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کر کے، یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، حقیقت میں وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہیں۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب ان کو دیکھتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ آج دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں جو غریبوں پر ظلم کرتے ہیں، یتیموں پر ظلم کرتے ہیں، مسکینوں پر بھی ظلم کرتے ہیں۔ ان کے پاس جو مال ہوتا ہے، جو جائیداد ہوتی ہے، جو بنگلے ہوتے ہیں، کس طرح ظلم کر کر ان کے پاس سے وہ چیز کو حذف کر دے۔ لیکن اللہ پاک کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہوئے وہ اس بات پر راضی ہوں گے کہ ہم دنیا میں بھی بچ جائیں گے، آخرت میں بھی بچ جائیں گے۔ بزرگان محترم، دنیا میں بچ کر اگر چلے بھی جائے تو قیامت کے دن اللہ کی عدالت سے وہ بچ نہیں پائیں گے، اس لیے کہ اللہ کا پاک ارشاد ہے قیامت کے دن ایسے انسانوں کو دیکھتی ہوئی آگ میں جلنا پڑے گا۔ آج دنیا میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، ہائے اللہ ماشاء اللہ، بعض افراد ہوتے ہیں رشتہ داروں کے اندر، خاندان کے اندر، جب اپنے سگے بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے، بھتیجے ہوتے ہیں،
भतीजियाँ होती है, उनका दुख सुख समझ कर सगा भाई होता है, बड़ा भाई हो छोटा भाई हो, वो अपने भतीजे और भतीजियों की देखभाली करते हुए लेकर जिंदगी को आगे बढ़ाता है। लेकिन बास अल्लाह के बंदे तो वो होते हैं जब सगे भाई का इंतकाल हो जाता है, उसकी वरासत में कोई प्रॉपर्टी होती है, कोई जायदाद होती है, इसलिए कि बच्चे तो नाबालिग हैं, छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को क्या मालूम होगा। वो यही समझेंगे कि मामू जो कर रहा है वो सही काम कर रहा है, चचा जो काम कर रहा है वो सही काम कर रहा है, दीगर रिश्तेदार जो उसके काम कर रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं। नाबालिग बच्चे तो यही समझते हैं, उनको क्या मालूम है। लेकिन बाज लोग इस वक्त ऐसे भी हैं बुजुर्गान मोहतरम, इन बच्चों का गलत मौके का फायदा उठाते हुए जब अपने भाई का इंतकाल हो जाता है, उन बच्चों की वरासत को अपने जिम्मे ले लेते हैं। सगे भाई की प्रॉपर्टी होती है, बाप अपने बच्चों के लिए छोड़कर जा रहा है, बाप अपने बच्चियों के लिए फ्यूचर के लिए छोड़कर जा रहा है। लेकिन क्या करे कि सगा भाई पूरी की पूरी प्रॉपर्टी हजम करने की कोशिश करता है। आज कितने बच्चे ऐसे हैं बुजुर्गान मोहतरम, उन यतीम बच्चों को देखते हैं तो दिल रोता है, दिल में दर्द होता है। जब बाप का साया उन बच्चों के ऊपर से उड़ जाता है, कोई उनको पूछने वाला नहीं होता, कोई उनकी देखभाली करने के लिए नहीं होता, कोई उनकी जरूरियात का ख्याल नहीं रखता, कोई उनको किसी चीज के मुतालिक किसी चीज का सवाल नहीं करता। वो यतीम बच्चे जब उनके बाप का साया सर के ऊपर से उड़ जाता है, माँ जब बेवा हो जाती है, बच्चे जब यतीम हो जाते हैं, यतीमी की चीज के बारे में उन्हीं बच्चों से जाकर पूछिए, वो बताएंगे तो हमारे दिल पाश पाश हो जाएंगे। कितने लोग हैं इस वक्त माल की बुनियाद पर घमंड करते हैं, दौलत की बुनियाद पर इतराते हैं, गुरूर है, अजीब तरह का नशा चढ़ चुका है। वो ये समझते हैं कि ये माल और दौलत तो मैं अपनी मेहनत से कमाया हूं, ये जो बड़े बड़े बिल्डिंगे में खड़ा रहा हूं, ये अपने बलबूते पर मैं खड़ाया हूं। किसी ने मुझे साथ नहीं दिया है, किसी ने मुझे 1 रुपया नहीं दिया है, किसी ने किसी वक्त मुझे साथ नहीं दिया है। अरे कभी वो तन्हाई में बैठकर सोचता, एक वक्त वो था कि जब तू माँ के पेट में था, एक गंदे खतरे से अल्लाह पाक ने तुझे इतना बड़ा वजूद बख्शा है, क्या तूने कभी सोचा है? अल्लाह पाक ने ये गंदे नुत्फे से तुझे इंसान जैसी खूबसूरत शक्ल बनाया है, इतने खूबसूरत दोनों हाथ दिए हैं, इतने खूबसूरत दोनों पैर दिए हैं, इतने खूबसूरत दोनों आंखें दिए हैं, बोलने के लिए इतनी बेहतरीन जुबान दी है, देखने के लिए किसी चीज को सुनने के लिए अल्लाह पाक ने इतनी बेहतरीन नाक बनाई है। बुजुर्गान मुहतरम, सोचने के लिए अल्लाह पाक ने दिल और दिमाग बनाए हैं। कभी इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने वाला कभी सोचता तो उसके दिल के अंदर कभी घमंड नहीं आता। अल्लाह पाक ने उसको माँ के पेट में 9 महीने रखकर उसके लिए हर चीज का इंतजाम किया। वो जगह अल्लाह पाक ने रखकर अल्लाह पाक ने उसकी परवरिश किया है जहां पर ना हवा जा सकती है, जहां पर ना पानी जा सकता है, जहां पर ना सूरज की शुआएं पहुंच सकती है। बुजुर्गान मोहतरम, अल्लाह पाक ने माँ के पेट में एक इंसान को रखकर वहां पर उसके लिए ग़िज़ा भी पहुंचाया, अल्लाह पाक ने वहां पर उसके लिए पानी भी पहुंचाया, अल्लाह पाक ने वहां पर उसके लिए सांस का इंतजाम भी किया। ये सब चीजें बनाने वाला वो तने तनाई एक अल्लाह की जात है। उसने अगर ये सोचा होता, कभी वो माल की बुनियाद पर घमंड नहीं करता, वो गुरूर नहीं करता। आज ये चीजें अगर हम सबको
غرور میں ڈال دیا، تکبر میں ڈال دیا۔ آج اچھے اچھے لوگ، چھوٹے چھوٹے لوگ، بڑے بڑے لوگ ہم سب کو نظر نہیں آ رہے، کیا بڑے کیا چھوٹے، کسی کے ہم تہذیب اور اچھے اخلاق کے ساتھ ہم اس کے سامنے مظاہرہ نہیں کرتے۔ تو الغرض تو میں بتا رہا تھا کتنے لوگ ہیں اس وقت جو یتیموں کا مال ناحق طور پر ظلم کر کے کھا لیتے ہیں۔ اللہ کا کلام پاک کہتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی، جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، یتیموں کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، ظلماً، ان کے اوپر ظلم کرتے ہوئے، ان کا ظلم کرتے ہوئے ان کے مالوں کو ہڑپ کر لیتے ہیں، کھاتے ہیں، مزے کے ساتھ رہتے ہیں، خوشی کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے مالوں کو اپنا مال سمجھ کر اچھے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، یتیموں کا مال لوٹ کر کے وہ اپنا مال سمجھ کر کے اچھی اچھی سواریاں خرید رہے ہیں، یتیموں کے مال کو لوٹ کر کے وہ اپنا مال سمجھ کر بڑی بڑی سائٹ خرید رہے ہیں، یتیموں کے مال کو لوٹ کر کے وہ اپنا مال سمجھ کر بڑی بڑی بلڈنگیں خرید رہے ہیں، بڑی بڑی اپارٹمنٹیں بنا رہے ہیں، وہ یتیموں کے مال کو لوٹ کر کے وہ اپنا مال سمجھ کر اچھی اچھی غذائیں کھا رہے، اچھا اچھا کپڑا پہن رہے، اچھی اچھی جگہ پھر رہے۔ یاد رکھیے گا بزرگان محترم، یہ دنیا ہی میں اللہ پاک یہ اعلان کر رہے ہیں انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ اے انسانوں، کان کے پردے کھول کر سن لو، تم دنیا میں رہتے ہوئے یتیم بچوں پر ظلم کر کے، یتیم بچوں کا مال لوٹ کر کے، یتیم بچوں کے جائیداد کو لوٹ کر کے، یتیم بچوں کی چیزوں کو لوٹ کر کے تم مزے میں ہو، تم عیش و عشرت کے ساتھ زندگی کو گزار رہے ہو۔ یاد رکھو، تم ان کا مال جو لوٹ کر، تم جو غذا خرید کر کے کھا رہے ہو، جو غذا تمہارے پیٹ میں جا رہی ہے، حقیقت میں وہ غذا نہیں ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انما یأکلون فی بطونہم نارا، حقیقت میں تم اپنے پیٹ میں آگ کے ڈلے ڈال رہے ہو۔ کیا ڈال رہے ہو؟ حقیقت میں تم اچھی اچھی غذا نہیں کھا، بظاہر تو تم ان غذا کو جب کھا رہے ہو اچھی اچھی محسوس ہو رہی ہے، اس کا مزہ محسوس ہو رہا ہے، حقیقت میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں اے انسانوں، کان کے پردے کھول کر سن لو، اے ایمان والو اپنے دل کے کانوں سے سنیے گا، حقیقت میں تم جہنم کی آگ کے ڈلوں کو اپنے پیٹ میں داخل کر رہے ہو۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، تم دنیا میں اپارٹمنٹیں بناؤ، تم دنیا میں بلڈنگیں کھڑا کرو، تم دنیا میں ان کے مال و دولت کو لوٹ لو، ہضم کر لو، دنیا میں تم کو کوئی نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ تم پہلوان تھے، اس لیے کہ تمہارے خاندان کے اندر تمہارا دبدبا تھا، سارے خاندان کے اندر تمہارے واویلے ہوتے تھے، سارے خاندان کے اندر تمہارا ہی پاور چلتا تھا۔ قیامت کے دن اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، قیامت کے دن ان کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ پاک ان کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالیں گے، قیامت کے دن اللہ پاک ان کو کھولتے ہوئے عذاب میں ڈالیں گے۔ اس وقت پتہ چلے گا، اللہ پاک سے پوچھیں گے اللہ میں دنیا میں رہتے ہوئے نمازی تھا، اللہ میں دنیا میں رہتے ہوئے عبادت گزار تھا، اللہ میں دنیا میں رہتے ہوئے تہجد گزار تھا، اللہ میں دنیا میں رہتے ہوئے تیرے نام پر مسجد کو بنوایا کرتا تھا، اللہ میں دنیا میں رہتے ہوئے تیری رضا کے خاطر بڑے بڑے مدرسوں کو قائم کیا تھا، اللہ میں دنیا میں رہتے ہوئے ہر ایک کی مدد کیا کرتا تھا، اللہ کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے آج میرے سارے اعمال جہنم کے حوالے ہو رہے ہیں اور مجھے بھی جہنم میں جلنا پڑ رہا ہے۔ اللہ پاک قیامت کے دن ارشاد فرماتے ہیں بندے دنیا میں رہتے ہوئے تو یتیموں کا مال کھاتا تھا، ان کے اوپر ناحق طور پر ظلم کرتا تھا، آج اس کا یہ بدلہ مل رہا ہے، آج اس کے بدلے میں تجھے عذاب مل رہا ہے۔ بزرگان محترم، دنیا میں رہتے ہوئے ہم جس طرح ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، نرمی سے بات کرتے ہیں، اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں، جب ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں ہم ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا اسلام بھی یہ پیغام دیتا ہے، قرآن و حدیث مجھے اور آپ کو یہ پیغام سناتا ہے کہ تم دنیا میں رہتے ہوئے جب تمہارے رشتہ داروں میں کسی کا انتقال ہو
تم ان یتیم بچوں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرنا ہے۔ جس طرح تم اپنے بچوں کے بارے میں فکر کرتے ہیں، اسی طرح اپنے خاندان میں جو بچے یتیم ہو چکے ہیں، جن کے سروں کے اوپر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، ان بچوں کے بارے میں ویسا ہی اچھا گمان رکھنا چاہیے جیسا تم اپنے بچوں کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہو۔ کتابوں کے اندر حضرات علماء نے لکھا ہے کہ جب تم ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ یا 2-3 مرتبہ یا مہینے میں ایک آدھ مرتبہ جب تم گھر کو جاتے ہو، روزانہ تو شوہر گھر کو جاتا ہے، کبھی اپنے بیوی بچوں کا خیال کرتے ہوئے کوئی آدمی بیکری کو جا کر کوئی اچھی چیز خریدتا ہے، مٹھائی خریدتا ہے، کوئی دیگر باہر فروٹ بیچ رہا ہے، اس کے پاس جا کر اپنی بیوی کے لیے اپنے بچوں کے لیے کوئی پھل فروٹ خریدتا ہے، وہ اس لیے خرید رہا ہے کہ میرے بچے اور میری بیوی اس انتظار میں ہے کہ ابو جان آئیں گے، ابو جان آئیں گے، میرے ڈیڈی آئیں گے، میرے پپا آئیں گے، میرے لیے کھانے کی کوئی چیز لے کر آئیں گے۔ میرے لیے بچے کس انتظار میں رہیں گے؟ رات میں 8 گھنٹے ہو جاتے ہیں، 9 گھنٹے ہو جاتے ہیں، 10 گھنٹے ہو جاتے ہیں۔ بعض بچے تو اس انتظار میں رہتے ہیں کہ میرے ابو کب آئے اور میں ابو کو کب دیکھوں۔ بعض بچے اس انتظار میں رہتے ہیں، لیکن کیا کرے کہ آج کا ماحول اتنا خراب کر دیے۔ بزرگان محترم، ماحول خراب نہیں ہوا ہے بلکہ ہم نے ماحول کو خراب کر دیا۔ کتنے نوجوان ہیں، اللہ ہدایت نصیب فرمائے ان نوجوانوں کو، کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی کام نہیں ہوتا، رات میں 1-1 بجے تک، 2-2 بجے تک، بلکہ 2:30 بجے تک ہوٹلوں کے پاس اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ مارتے ہوئے رہتے ہیں۔ ہوٹلوں کے پاس آپ جائیں گے پتہ چلے گا 10 روپے کی چائے لے لیے، 2-2 گھنٹے بیٹھ کر ٹائم پاس کریں گے، 10 روپے کا دودھ پی لیے، 10 روپے کا ڈکاشن پی لیے، اس کے بعد 4-5 دوست مل کر بیٹھ گئے، 2-2 گھنٹے گزر جاتے ہیں، کبھی ان کو ان کی بیوی کی فکر نہیں ہوتی، کبھی ان نوجوانوں کو اپنے بچوں کی فکر نہیں ہوتی۔ ارے میری بیوی انتظار میں ہوگی، ارے میری بیوی ابھی تک کھانا نہیں کھائی ہوگی، ارے میرے بچے انتظار میں ہوں گے، میرے پپا آئیں گے، میرے ڈیڈی آئیں گے، میرے ابو جان آئیں گے، میرے لیے کوئی فروٹ لے کر آئیں گے، میرے لیے کوئی ڈیری ملک لے کر آئیں گے، میرے لیے کوئی مٹھائی لے کر آئیں گے۔ لیکن کیا کریں گے بزرگان محترم، آج ہمارے سماج میں نوجوانوں نے وہ اسلام کو تباہ اور برباد کر دیا۔ الغرض تو میں بتا رہا تھا، وہ جو یتیم بچے ہوتے ہیں وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ میرے ابو آئیں گے، کوئی چیز لے کر آئیں گے۔ سوچئے بزرگان محترم، جس گھر کے اندر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، اب باپ کا سایہ ان بچوں کے اوپر نہیں ہے، وہ بچے بھی انتظار میں ہوتے ہوں گے، کوئی رشتہ دار آئیں گے، کوئی خالی آئیں گے، کوئی چچا آئیں گے، کوئی ماموں آئیں گے، ہمارے لیے کوئی چیز لا کر پیش کریں گے، کوئی اچھی چیزیں لا کر کھلائیں گے۔ بزرگان محترم، کتنے بچے اس وقت یتیم ہیں، وہ بچوں کو کس امید کی خواہش ہوتی ہے، وہ صرف اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی ہمارا رشتہ دار آئے اور ہمارے ساتھ باپ جیسا سلوک کرے، کوئی رشتہ دار آئے ہمارے سروں کے اوپر صرف ہاتھ پھیر دے، ہمارا دل خوش ہو جائے گا۔ آج کتنے لوگ ہیں بزرگان محترم، جب ہم بازاروں میں جاتے ہیں، جب ہم ہوٹلوں میں جاتے ہیں، کتنے روپے آج ہم اپنے دوستوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں۔ 4-5 دوست ملتے ہیں، جب ایک مرتبہ بڑی ایئر کنڈیشن ہوٹل میں ہم گھستے ہیں، 5,000-8,000 سے کم کوئی بل نہیں آتی، 4-5,000 سے کم کوئی بل نہیں آتی۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے خاندان کے اندر فلاں ہمارے بھائی نے اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، وہ یتیم ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی، ہو سکتا ہے کہ اس کے دل کے اندر بھی خواہش ہوگی کہ کوئی اچھی چیز کھائے، لیکن اس کو کھلانے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ آج ہم بے دھڑک بغیر سوچے سمجھے 5,000 10,000 روپے خرچ کر رہے ہیں۔ بزرگان محترم، یہی وہ پیسہ اگر دنیا میں رہتے ہوئے ہماری آنکھ بند ہونے سے پہلے، آنکھ بند ہونے سے پہلے، وہ ہوٹلوں میں ختم کرنے سے پہلے کتنا اچھا ہوتا کہ ہمارا کچھ نہ کچھ پیسہ ان یتیموں کے اوپر خرچ ہو جاتا۔
हमारा थोड़ा सा पैसा इन यतीम बच्चों पर खर्च होता, इन यतीम बच्चों के घर के लिए खर्च होता। अगर कपड़े की जरूरत पड़ रही है 200-300 रुपए के कपड़े खरीद कर हम उस यतीम बच्चे को पहनाते। याद रखिएगा, जिस यतीम को भी आप कपड़ा पहनाएंगे, चाहे आप जिस गरीब को भी कपड़ा पहनाएंगे, जब तक वो गरीब, वो मिस्कीन, वो यतीम, वो लाचार, बुजुर्गान मुहतरम, जब तक उसके जिस्म के ऊपर कपड़ा रहेगा, जिस कपड़े को आपने दिलवाया है, जिस कपड़े को आपने सिलवा कर पहनाया है, जब तक वो कपड़ा पहनता रहेगा, आप मरकर खबर के हवाले हो जाएंगे, आप मरकर दुनिया से चले जाएंगे। जब तक वो यतीम बच्चे के जिस्म पर एक कपड़ा रहेगा, उस वक्त तक आपके नामे आमाल में नेकियां दर्ज होती रहेगी। कितना अच्छा होता कि हमारा कुछ ना कुछ पैसा यतीम बच्चों के लिए खर्च होता, कितना अच्छा होता कि हमारा कुछ ना कुछ पैसा उस बच्चे की माँ, बेवा माँ पर खर्च होता। आज हमने इन चीजों के बारे में गौर नहीं किया, फिक्र नहीं किया। याद रखिएगा बुजुर्गान मुहतरम, एक पैगाम देना चाहता हूँ, जब भी हम चाहे ईद उल फितर के मौके पर क्यों ना हो, ईद उल अजहा के मौके पर क्यों ना हो, या दीगर वक्तों में क्यों ना हो, जब हम कोई चीज खरीदने के लिए बाजार जाते हैं, जब हम किसी चीज को खरीदने के लिए दुकान को जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए किसी माल को जाते हैं, जब हमारे सामने कोई यतीम बच्चा आता है और आकर किसी चीज की जरूरत को पेश करता है और वो ये कहता है कि साहब मुझे कपड़े की जरूरत है, बुजुर्गान मुहतरम, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप कपड़ा लेने के लिए बाजार जा रहे थे, आप कपड़ा लेने के लिए दुकान जा रहे थे, मारी अपने कपड़े को गोली, मारी अपने चप्पलों को गोली, सबसे पहले उस बच्चे को आप कपड़ा दिलवा दीजिए, सबसे पहले आप उस बच्चे के लिए चप्पल और जूतों का इंतजाम कर दीजिए। ये ऐसी चीज है, आप फटे पुराने कपड़े पहन लेंगे, आप टूटे फटे चप्पल पहन लेंगे, अल्लाह पाक क़यामत के दिन एक वक्त वो लाएगा जब आप पुल सिरात पर से गुजरने के लिए कदम रखेंगे। खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, दुनिया में रहते हुए तुमने यतीमों के साथ अच्छा मामला किया, तुम दुनिया में रहते हुए यतीमों के साथ हुस्ने सुलूक का मामला किया। क़यामत के दिन जब तुम पुल सिरात पर गुजरने के लिए जब तुम्हारा कदम रखते हैं बुजुर्गान मुहतरम, वहां पर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे पैरों के नीचे अपने पांव को बिछाएंगे। ये किस वजह से बिछाएंगे? इसलिए कि तुम दुनिया में रहते हुए अल्लाह के वो बंदे जो दुनिया में रहते हुए यतीम हो चुके थे, तुमने उनके साथ अच्छाई का मामला किया, तुमने उनके लिए हर चीज का इंतजाम किया, तुमने हर चीज का इंतजाम करते हुए उनको खुशियां देते हुए जिंदगी को गुजारा था। क़यामत के दिन अल्लाह के वो फरिश्ते तुम्हारे पैरों के नीचे पर बिछाएंगे और तुम खुशी खुशी पुल सिरात पार करते हुए जन्नत में पहुंच जाए। ये शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ नौजवान बताइए वो कौन सी बात है। वो जो नौजवान आया हुआ था अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के नबी मेरा दिल सख्त हो चुका है। क्या कहा? मेरा दिल सख्त हो चुका है, मैं अपने दिल को नरम करना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कौन सा अमल करूँ आप बताइए। अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ नौजवान, अगर तू अपने दिल को नरम करना चाहता है, अल्लाह के नबी ने क्या कहा? सबसे पहले मिस्कीनों को तुम खाना खिलाओ। क्या कहा? सबसे पहले तुम मिस्कीनों को खाना खिलाओ। दूसरे नंबर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम यतीमों के साथ अच्छाई का मामला करो, तुम यतीमों की मदद किया करो, तुम्हारा दिल इंशाअल्लाह नरम हो जाएगा। आज बुजुर्गान मुहतरम, हम सिर्फ अपने बारे में फिक्र करना नहीं है, हम चारों को लेकर फिक्र करना है। हम जितने पैसे खर्च करते हैं, फजूल खर्ची करते हैं, इसलिए कि कुरान मजीद कहता है, इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वाना शयातीन, जो लोग फजूल खर्ची करते हैं, पैसों को बर्बाद करते हैं, ज़ाया करते हैं, कुरान मजीद कहता है कि फजूल खर्ची करने वाले वो तो शैतान के भाई होते हैं। अगर आपको पैसा खर्च करना है, कितने लोग हैं अल्लाह माफ फरमाए, आज एक शादी 10-10 लाख की हो रही है,
ایک ایک شادی 20-20 لاکھ کی ہو رہی ہے، ایک ایک شادی 30-30 لاکھ کی ہو رہی ہے. آپ کو یقین نہیں آئے گا، آپ سنیں گے میری اس بات پر یقین نہیں کریں گے. ایک ایک شادی میں 9-9 لاکھ روپے خرچ ہوئے ہیں، ایک شادی میں 15 لاکھ روپے خرچ ہوئے، ایک شادی میں 8 لاکھ روپے خرچ ہوئے. اس شادی میں خود ان 2 ہفتوں کے اندر پہنچا ہوا ہوں. دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، ہماری قوم کا پیسہ کہاں لگنا چاہیے تھا اور اس وقت ہماری قوم کا پیسہ کہاں لگ رہا ہے. اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے شادی صرف 50,000 میں کیوں کیا، تم نے شادی 20,000 میں کیوں کیا، تم نے شادی 10,000 میں کیوں کیا. اللہ پاک یہ نہیں پوچھیں گے. اللہ پاک یہ پوچھیں گے میرے بندے میں تو تجھے مال اس لیے دیا تھا کہ تاکہ تو تمہارے رشتہ داروں کے اندر چکر لگا تھا کہ تیرے رشتہ دار کے اندر کوئی یتیم تھے، کوئی بیوہ تھے، کوئی مسکین تھے، کوئی غریب تھے. میں تو تجھے مال اس لیے دیا تھا تاکہ تو اپنے رشتہ داروں کی مدد کر سکے، لیکن تو شادیوں میں کھاتا بنا دیا. ایک ولیمہ کتنے لاکھوں روپے کا ہو رہا ہے، لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے 2-4 سال نہیں گزرتے بزرگان محترم حالات بہت بد سے بدتر ہو جاتے ہیں. اس لیے بزرگان محترم میں نے شروع میں وہ آیت کی تفسیر کر دی، ان الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. جو لوگ یتیموں کا مال لاحق طور پر ظلم کرتے ہوئے کھا لیتے ہیں، حقیقت میں وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہیں. آج کے دن لوگ یتیموں کا مال کر کے حج کو بھی چلے جا رہے ہیں، یتیموں کا مال لوٹ کر کے عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، یتیموں کا مال لوٹ کر کے بڑی بڑی پراپرٹی بنا لے رہے ہیں. لیکن قیامت کے دن پتا چلے گا، اللہ کی عدالت میں جواب دینا پڑے گا. اس وقت 1,000 2,000 1 لاکھ 2 لاکھ کا مجمع نہیں ہوگا، بلکہ ساری دنیا کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہوں گے. جو دنیا میں رہتے ہوئے یتیموں کا مال کھا کر دنیا سے چلے گئے، وہ تو قیامت کے دن عذاب تو ملے گا، لیکن مرنے کے بعد خبر ہی سے اس کے قبر میں عذابات شروع ہو جائیں گے. وہ قبر میں جانے کے بعد چلائے گا، دھاڑے مار کر روئے گا اور کہے گا کہ مجھے قبر سے باہر نکالو. کسی بھی یتیم کو دیکھ کر ہم اپنے چہرے کو بگاڑنا نہیں ہے، ہم کسی بھی یتیم کو دیکھ کر نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا ہے. ہم کچھ نہیں دے سکتے، کم سے کم ہم اس کے سر کے اوپر ہاتھ تو پھیر سکتے ہیں. ایک واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. تقریباً 3 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا. ایک نوجوان میرے پاس آیا ہوا تھا. اس وقت میں بنگلور کے باہر تھا، تراویح سنانے کے لیے باہر گیا ہوا تھا. تو ایک نوجوان سے ہماری ملاقات ہوئی. تراویح کے بعد اس نے آ کر تفسیر کے بعد اس نے آ کر سامنے بیٹھ کر سلام کہا. میں نے کہا وعلیکم السلام. ملاقات کرنے کے بعد اس نے کچھ بات چیت نہیں کی. 2 منٹ ایسے بیٹھا رہا. میں سوچا کہ کچھ بول رہا ہے، کچھ بولنا چاہ رہا ہے، کچھ بولنے کی کوشش کر رہا ہے. 2 منٹ کے بعد دیکھا کچھ نہیں بول رہا. اپنی منڈی، اپنی گردن کو، اپنے چہرے کو ایسے ڈال کر بیٹھ گیا اور بیٹھ کر رونے لگا. میں نے اس سے پوچھا بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ میرے پاس جب آئے کوئی بات بتانے کے لیے، کیا بات بتانا ہے آپ بتائیے. وہ نوجوان تھا، رونے لگا. تقریباً اس کی عمر 18 سال سے زائد تھی. میں نے اس سے پوچھا بھائی تم رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ کیا ماجرا ہے؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ کیا کاروبار کے اندر نقصان ہو گیا؟ کیا کوئی چیز میں تمہیں نقصان ہوتا ہوا دکھ رہا ہے؟ کیا تمہارے اوپر کسی نے ظلم کیا ہے؟ جیسے میں اور 2-3 جملے اس سے پوچھے، اس نے کچھ نہیں کہا. رو رہا ہے. اس نے آگے بڑھتے ہوئے بہت اصرار کرنے کے بعد وہ نوجوان کہنے لگا حضرت اس وقت میرے سے یہ چیز کھل چکی ہے. حضرت اس وقت میرے سے یہ چیز ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکی ہے. وہ چیز نہ بازار میں مل سکتی ہے، وہ چیز نہ دکان میں مل سکتی ہے، وہ چیز نہ کسی دیہات میں مل سکتی ہے، وہ چیز نہ کسی شہر میں مل سکتی ہے، نہ وہ چیز کو خریدا جا سکتا ہے، نہ وہ چیز کسی دکان میں بکتی ہے. میں پریشان ہو گیا. عربی وہ کون سی ایسی چیز ہے جو بازار میں نہ ملے؟ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو دکان میں نہ ملے؟ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو شہر اور دیہات میں نہ ملے؟ میں نے اس نوجوان سے پوچھا ارے بھائی بتاؤ تو صحیح وہ کون سی چیز ہے جو اتنی قیمتی ہے، جو بازار میں بھی نہ ملے، جو دکان میں بھی نہ ملے، جو شہر اور دیہات میں بھی نہ ملے، بلکہ
وہ نوجوان تھا، رو رہا ہے रो رہا ہے۔ بہت اصرار کرنے کے بعد وہ نوجوان کہنے لگا حضرت میں کیا بتاؤں کہ میرے والد کا انتقال ہو کر 10 سال کا عرصہ ہو چکا۔ کیا کہنے لگا؟ حضرت میرے والد کا انتقال ہو کر 10 سالوں سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے۔ یہی وہ باپ کی دولت ہے جو نہ بازار میں مل سکتی۔ ارے ایک باپ کا انتقال ہو گیا، ایک والد کا انتقال ہو گیا، کیا بازار سے آپ کسی دوسرے باپ کو خرید کر لائیں گے؟ کیا بازار میں وہ چیز بکنے والی ہے؟ کیا بازار میں اس چیز کو خریدا جا سکتا ہے؟ کیا باپ جیسی دولت کسی دنیا کے اندر کیا کوئی ایسا دکان ہے جہاں پر بیچا جا سکتا ہے؟ اور نوجوان کہنے لگا حضرت مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے، آج 10 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، آج تک میرے ساتھ کوئی حسن سلوک کا معاملہ نہیں کیا ہے۔ باپ کا سایہ اٹھنے کے بعد میرے خاندان کے اندر 4 سے 5 ماموں موجود ہے، 10 سے 15 میرے خلی موجود ہے، 10 سے 12 میرے بھائی موجود ہے، 10 سے 12 میرے دیگر رشتہ دار موجود ہے، چچا موجود ہے۔ اتنے سال گزرنے کے باوجود آج تک کسی نے آ کر مجھے نہیں پوچھا بیٹا تم کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ بیٹا تمہارے گھر کے لیے کسی اناج کی ضرورت ہے؟ بیٹا تیری ماں کے لیے کسی دوائی کی ضرورت ہے؟ بیٹا بتا آپ کو کوئی چیز چاہیے تو ہم دلائیں گے۔ وہ نوجوان روتے ہوئے کہنے لگا حضرت باپ بھی ایک ایسی دولت ہوتی ہے جب باپ کا سایہ دنیا سے اڑ جاتا ہے، ہاں اللہ ماشاء اللہ کچھ خاندان میں ہوں گے جیسے ماموں وغیرہ ہوتے ہیں، جیسے دیگر چچا ہوتے ہیں، 2-4 افراد پوچھ لیتے ہیں، ورنہ اکثر خاندانوں کا اکثر رشتہ داروں کی حالت اس وقت ایسی ہے جب رشتہ داروں کے اندر کسی باپ کا انتقال ہو جاتا ہے بچے یتیم ہو کر راستے میں گلیوں میں کوچوں میں پھرتے رہتے ہیں، لیکن کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی ان کی ہیلپ کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی ان کو اچھی غذا کھلانے والا نہیں ہوتا، کوئی ان کو پھل اور فروٹ کھلانے والا نہیں ہوتا، کوئی ان کو بیکری سے مٹھائی خرید کر کے لے جا کر اپنے ہاتھوں سے کھلانے والا نہیں ہوتا۔ اس لیے بزرگان محترم ہم باہر بعد میں جانا ہے، سب سے پہلے ہم اپنے رشتہ داروں کے اندر تلاش کرنا ہے کون ہمارے خاندان کے اندر غریب ہے، کون ہمارے خاندان کے اندر یتیم ہے۔ ہم کو بھی ان بچوں کی فکر ویسے کرنا ہے جیسے ہم اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی کی فکر کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں، اسی طرح ان بچوں کے ان بچیوں کے ان کے والدہ کی بھی ویسے ہی فکر کرنا ہے۔ ہم دنیا میں رہتے ہوئے یتیموں کی مدد کریں گے، اللہ پاک ہماری مدد کرے گا۔ ہم دنیا میں رہتے ہوئے یتیموں کو کپڑا پہنائیں گے، اللہ پاک ہمارے لیے عمدہ سے عمدہ کپڑے کا انتظام کرے گا۔ ہم دنیا میں رہتے ہوئے یتیموں کے لیے تعاون کریں گے، اللہ پاک ہمارے لیے اچھی سے اچھی غذاؤں کا انتظام کرے گا۔ ہم دنیا میں رہتے ہوئے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں گے، اللہ پاک ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات کرائے گا کبھی ہم نے زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ہم دنیا میں رہتے ہوئے یتیموں کو اپنے بچے سمجھ کر ہم ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں گے، اچھائی کا معاملہ کریں گے، خوشی والا معاملہ کریں گے، نفرتوں کو ختم کریں گے، پیار اور محبت کو قائم کریں گے۔ بزرگان محترم آپ مر کر دنیا سے چلے جائیں گے، 2-4 چیزیں جس نے آپ نے یتیم کے ساتھ قائم کر کے گئے تھے وہ آپ کے چلے جانے کے بعد بھی روئے گا، تڑپے گا اور کہے گا واہ اگر چچا ہوتا تو اس طرح چچا ہوتا، اگر ماموں ہوتا تو اتنا ایسا اچھا ماموں ہوتا۔ ایسا معاملہ ہم یتیموں کے ساتھ کر کر جائیں گے۔ قبر میں جانے کے بعد آپ قبر میں بعد میں جائیں گے، اللہ پاک اس سے پہلے آپ کے لیے قبر کو جنت کا باغ بنا کر رکھے گا۔ اس لیے کہ اگر کوئی دنیا میں رہتے ہوئے یتیموں کے اوپر ظلم کرتا ہے اللہ کا وہ عرش کانپتا ہے۔ یتیموں پر اگر کوئی ظلم کرتا ہے اللہ کے وہ 7 آسمان کانپتے ہیں۔ جب یتیموں پر کوئی ظلم کرتا ہے ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، گالی گلوچ سے ان کو بات کرتا ہے، ان کے اوپر دھکے دیتے ہوئے ان کو اپنے گھروں سے نکالتا ہے، بزرگان محترم اللہ پاک اور کہتے ہیں کون ہے جو اس میرے بندے یتیم پر ظلم کر رہا ہے؟ کسی یتیم پر بھی ہم ظلم کرنا نہیں ہے، کسی غریب پر بھی ہم ظلم کرنا نہیں ہے۔ ہاں کسی کا انتقال ہو گیا، باپ کوئی چیز چھوڑ کر گیا ہے، وراثت میں کوئی پراپرٹی چھوڑ کر گیا ہے، وراثت میں کوئی بنگلہ چھوڑ کر گیا ہے، وراثت
چھوڑ کر گیا ہے، سب سے پہلے چاچاؤں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان بچوں کو اپنے بچے سمجھ کر ان چیزوں کی تقسیم کر کے ہر ایک کے لیے دیکھ بھالی کا انتظام کرے۔